السلام علیکم. سچ کیا ہے ود جنید انصاری. پوری دنیا میں آپ اس وقت جے کے نیوز کے توسط سے آج کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. یوم تاسیس 73واں 73rd فاؤنڈیشن ڈے، اسے کیا کہیں گے، آزاد جموں کشمیر کا یوم آزادی منایا جا رہا ہے. جسٹس عبدالمجید ملک صاحب، سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ، سربراہ ہیں جموں کشمیر لبریشن لیگ کے ایچ خورشید کے نظریے کو آپ لے کے چل رہے ہیں. سر، یوم تاسیس تھا آج، کیا واقعی یوم تاسیس تھی؟ مبارک ہو جی آپ کو یوم تاسیس کی. خیر مبارک ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جسے بیس کیمپ کہا جاتا تھا کہ بنے گا یہ بیس کیمپ بنا؟ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ اصل میں یوم تاسیس ہمارا جو ہے وہ تو 15 اگست کو بنتا ہے، چونکہ 15 اگست کو 1947 کو جب قانون آزادی ہند نافذ ہوا یہاں پر، تو جو یہاں پر ڈوگرہ شاہی کے تسلط تھا معاہدہ امرتسر کے تحت، وہ معاہدہ امرتسر جو ہے وہ قانون آزادی ہند کے تحت ساقط ہو گیا، اور ڈوگرہ شاہی جو ہے اس کا تسلط جو ہے اس کے ساتھ ہی ساقط ہو گیا. جموں کشمیر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے جیسے پاکستان ماضی وجود میں آیا، جیسے ہندوستان آیا، ایسے تمام ریاستیں ہیں جو یہاں پرنسلی اسٹیٹس تھیں، اور ان میں جموں کشمیر جو بڑی ریاست تھی یہ بھی ایک آزاد حیثیت اس نے اختیار کر لی تھی. تو اصل میں ہمارا یوم تاسیس تو اس دن بنتا ہے، لیکن یہ دن جو ہے 24 اکتوبر کا، اس دن کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ 4 اکتوبر کو جب اعلان ہوا ہم نے مہاراجے کو ڈسمس کر دیا اور یہاں پر ایک مظفر آباد کے مقام پر ایک انقلابی حکومت کا اعلان کیا، تو اس کے بعد 24 اکتوبر کو دوبارہ وہ ایک نئی حکومت جو ہے وہ مارچ جو وجود میں آئی. لہٰذا ہم 4 اکتوبر کو 24 اکتوبر کو کہتے ہیں یوم تاسیس ہے، لیکن میری نگاہ میں اصل میں یوم تاسیس وہ ہے جس نے معاہدہ امرتسر ساقط ہوا اور ڈوگرہ شاہی کا تسلط جو ہے وہ ساقط ہو گیا، ختم ہوا. یہ جناب جسٹس عبدالمجید ملک صاحب، ہمیشہ کی طرح ہم سب کے علم میں آپ نے بہت زبردست اضافہ کیا ہے یہ کہ 15 اگست کو جب یہ انڈیا اور پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے تو ساتھ ہی کشمیر کی ریاست بھی علیحدہ ملک بن گئی تھی. جو پہلے تھی اس کو آزادی حاصل ہوئی. آزادی حاصل ہو. جموں کشمیر تو شروع سے ہے نا، اس کا نام پاکستان تو بعد واضح وجود میں آیا ہے، ہندوستان بھی پہلے سے ہے، لیکن ہندوستان متحدہ جو اس شکل میں ہے یہ پہلے نہیں تھا. ہندوستان بیشتر ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، بلکہ 150 ریاستیں تھیں، سب سے زیادہ تھیں. اس کو سب سے پہلے اکبر اعظم جو تھے، مغل اعظم، ان نے ہندوستان کو کنسلٹیٹ کیا اور متحدہ ایک ملک بنایا. پھر انگریز جب آئے ہیں تو انگریز نے اس کو مینٹین کیا. تو اصل میں ہندوستان جو آج ہے یہ صدیوں سے ایسا نہیں تھا، اور 1800 سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا، بلکہ مغل اعظم کے آنے سے بھی پہلے ایسا نہیں تھا. آج ہندوستان نئی شکل میں ہے، لیکن جموں کشمیر جو ہے اس کے اندر بڑی وسعت سی، یہ سنگ کیانگ کا علاقہ چین کا جو ہے یہ جموں کشمیر کا حصہ تھا، یہ کابل جو ہے اس کا حصہ تھا، یہ پشاور جو ہے، یہ پنجاب جو ہے، سندھ کے کچھ علاقے جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ رہے ہیں. تو یہ بڑی وسیع ریاست رہی ہے. اور آخری ہمارا جو سب سے بڑا ایک نامور حکمران جو ہوا ہے سلطان شہاب الدین، جس کا نام جو ہے، جس کے علامہ اقبال نے بھی بڑی اس کو ٹریبیوٹ پے کیا ہے. تو سلطان شہاب الدین کی جرأت، اس کا حوصلہ، اس کی ہمت، اس کی بصیرت قابل داد ہے، اور تاریخ جو ہے اس سے بھری پڑی ہے. تو زین العابدین جو تھا اس کا پوتا تھا. اچھا. ہاں، زین العابدین کے زمانے میں بڑی جو ترقی ہوئی ہے جموں کشمیر کے اندر، اور کشمیر کا نام جو ہے مشہور ہوا ہے. تو اس لیے جموں کشمیر کی اپنی ایک تاریخ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہماری تاریخ کبھی سکڑتی رہی ہے، کبھی پھیلتی رہی ہے، کبھی اندھیروں میں گئی چلی گئی ہے، کبھی روشنی میں آ گئی ہے، اور آج کل اصل میں گرداب میں پھنسی ہوئی ہے. اور اب جب ہم آج اس دن کی یوم تاسیس منا رہے ہیں، آج جموں کشمیر کے عوام کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور وہاں ان کے اوپر جو تشدد ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں. دنیا ساری میں جتنا ظلم اس وقت جموں کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، میرے خیال ہے دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی ہے. اچھا، یہ آپ نے بہت زبردست ایک ہسٹری اس کی بیان کر دی. مجھے یہ بتائیں گے جناب جسٹس ملک صاحب، سرکاری سطح پر وہ کلرکوں، گزٹڈ آفیسرز، نان گزٹڈ آفیسرز، ڈی سی صاحب آرڈر جاری کر دیتے ہیں، اوپر سے آرڈر آتا ہے، اس طرح کا یوم تاسیس تو منایا گیا، لیکن کیا قوم نے یوم تاسیس منایا ہے؟ اصل میں قوم کے اندر جو آزادی کا جذبہ تھا وہ بہت بری طرح سے مسئلہ گیا ہے. جموں کشمیر کے اندر جب عوام اٹھے ہیں اپنی آزادی کے لیے، جو جذبہ وہ تھا جس میں چشم دید گواہ ہوں، وہ ایک طوفان تھا.
اور اس طوفان کے سامنے ہندوستان کی فوج بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان جب مایوس ہو گیا کہ جموں کشمیر میں اس کی فوج جو ہے کہیں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی ہے, پھر اس کو UN کو سارا تلاش کرنا پڑا. یہ پنڈت نہرو اور ماؤنٹ بیٹن جو ہیں ان کی بہت بڑی چالاکی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو سیکورٹی کونسل میں لے کر گئے وہاں پر. ورنہ جموں کشمیر کے ہمارے اپنے لوگوں کی جو مقامی فوج تھی ہماری, جس کو نام آزاد کشمیر ریگولر فورس تھا, اس نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. اور میں آج ہی ڈاکٹر کرن سنگھ کی سوانح یاد پڑھ رہا تھا, اس نے کہا جی بڑی مشکل سے لداخ کا علاقہ جو ہے ہم نے اس وقت جناب آزاد فوجوں سے بچایا ہے جو ہے. تو یہ لداخ سارا ہمارے پاس تھا, لے شہر کے علاوہ. یہ پونچھ جتنا ہے ماسو ہے پونچھ شہر کے سب ہمارے پاس تھا. یہ اخنور تک ہماری جو لوگ ہیں آگے بڑھے ہوئے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کی فوج کو شکست پر شکست ہو رہی تھی. پھر انگریز جو کمانڈر ان چیف تھے دونوں فوجوں کے, پاکستان کے ہندوستان کے, انہیں بڑی سازش کر کے یہاں پر ہماری فوجوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا. جنرل کریسی تھا اس میں, ان کا جو لاک آؤٹ تھا اس کا ہندوستان کے کمانڈر ان چیف کا. تو ان سب نے مل کر اصل میں ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے انگریزوں نے. اور یہ جو سیز فائر لائن یہاں ڈرا کی ہے, جس کو آپ لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, اصل میں انہوں نے اپنے سے جموں کشمیر کو تقسیم کر دیا تھا. تو اب مجھے یہ بتائیں گے سر کہ مسئلہ گیا جذبہ, اب آزاد کشمیر کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ جو یہاں پہ جس طریقے سے منایا جاتا ہے, مختلف پارٹیاں اپنے اپنے سلوگن لے کے بنے گا پاکستان, بنے گا پتہ نہیں کیا کیا فلاں فلاں, استصواب رائے پلیبیسائٹ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو رہے کشمیری؟ 1 پوائنٹ پر ایجنڈے پر اکٹھے تو تھے, اندر سے ہیں بھی, لیکن اصل میں ان کو اتنا مایوس کر دیا گیا نا. اب دیکھیں 49 میں جب گلگت کو مظفر آباد سے الگ کر دیا گیا, جب کہ مظفر آباد کی حکومت جو تھی فل فلیج باوقار حکومت تھی, اس کی اپنی فوج تھی, اس کا اپنا کمانڈر ان چیف تھا, اس کا اپنا وزیر دفاع تھا. تو اس کو جب اختیار سے محروم کر دیا گیا تو پھر یہاں پر مایوسی پیدا ہو گئی. اور وہ مایوسی جو ہے وزارت امور کشمیر کے تحت بڑھتی رہی. کبھی کبھی جب کے خورشید جیسے حکمران آئے انہوں نے اختیارات حاصل بھی کیے, لیکن جب ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اختیارات جو ہیں پھر دوبارہ واپس ان کو کر دیے. اور آج بھی دیکھیں نا اختیارات کی جنگ چل رہی ہے. گلگت کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بہادر لوگ ہیں جن نے وہاں علاقہ خود جو ہے آزاد کروایا تھا, اور کرنل حسن صاحب کی قیادت میں گنسارا سنگھ کو وہاں گرفتار کیا, ان کا بڑا کارنامہ تھا. لیکن ان کو جناب وہاں الگ کر کے وہاں FCR لگایا گیا, اور آج دن تک وہ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں. ظلم نہیں تھا اور کیا, یہ FCR جو ہوتا ہے یہ مارشل لاء سے سخت ہوتا ہے. اس میں تو جو وہاں پر جو کمانڈر ہوتا ہے اس کو پورے اختیارات ہوتے ہیں. اور وہاں آج بھی جو بابا جی ہے اس کو پتہ ہے آپ کو 60 سال سزا ہوئی ہے بابا جان کو. تو یہ حالات جو ہیں ان حالات نے اصل میں لوگوں کو مایوس کیا ہے. آج آپ دیکھیں 24 اکتوبر ہے, لیکن یہاں ہمارے ہاں عوام کے اندر عوام کو پتہ ہی نہیں آج کا دن کون سا ہے. آج چھٹی بھی ہے تو لوگوں کو پتہ نہیں چھٹی ہماری کیوں ہے, تو وہ چھٹی کو سمجھ کر بس گھر میں سو رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے. ورنہ جناب یہ 24 اکتوبر کا دن جو تھا, یہ گلیاں جو ہیں میرپور شہر ہو یا مظفر آباد ہو یا پونچھ ہو, بمبر کوٹلی کوئی بھی شہر ہو, تمام دنیا کے لوگ جو ہیں جناب گھروں سے باہر آ کر آزادی کے نعرے لگاتے تھے. بڑا لوگوں کے اندر جذبہ تھا. لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب یہ آزادی ہمیں کیا ملی ہے, کہ ڈوگرا زمانے میں ہمارے پاس اسمبلی بھی تھی, اس کا رائٹ آف ووٹ بھی تھا, تو یہاں پر تو دیکھیں نا 1960 سے پہلے وہ رائٹ آف ووٹ ہی ختم کر دیا گیا تھا. اچھا جسٹس مجید ملک صاحب, ابھی اس ہفتے میں اتفاق کی بات ہے کہ موجودہ جو صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے لطیف اکبر صاحب, ان کو میں نے انٹرویو کیا. اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین صاحب سے گفتگو ہوئی, بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا انٹرویو کیا, لارڈ قربان لارڈ نذیر احمد صاحب سے گفتگو ہوئی, علی رضا سید صاحب سے بات ہوئی. یہ سب لوگ کہتے ہیں جی گلگت بلتستان کوئی سوچے بھی مت کہ وہ ہم سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے, وہ اکائی جو ہے ریاست جموں کشمیر کی اس کا حصہ ہے. سر اتنا کہنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جدا نہیں ہو سکتا؟ یہ سوچ اچھی ہے, لیکن عملاً تو گلگت ہم سے الگ ہے. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ جن کا آپ نے نام لیا وہ کتنی بار گئے ہیں گلگت میں؟ گلگت کے لوگوں سے کب تک ملتے رہے ہیں وہ؟ اصل میں گلگت کے لوگوں کی شکایت آزاد کشمیر کے خلاف سب سے بڑی یہی ہے کہ گلگت کے لوگ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں, آزاد کشمیر کے لوگوں نے ان کا کبھی ساتھ نہیں دیا ہے, ان کے حقوق کی بات نہیں کی ہے. اور ابھی وہ جب وہ مطالبہ کرتے ہیں ہمیں صوبہ ملنا چاہیے, تو اصل میں یہ فرسٹریشن ہے, ایک مایوسی کی کیفیت سے وہ نکلنا چاہتے ہیں, اور آزاد کشمیر کے خلاف ان کی ایک ریزنٹمنٹ ہے, ریئیکشن ہے ان کا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر سے الگ ہو کر صوبہ بنانا چاہتے ہیں. ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کے اندر ریزنٹمنٹ جو ہے یہ کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے.
اب ہم سب لوگ اکٹھے تھے، ایک سوچ تھی ہماری. آج بھی جب گلگت کے لوگ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، ان کی وہی سوچ ہے جو ہماری سوچ ہے اس میں. اور جو تقریر کرتے ہیں، بیان دیتے ہیں، ان کے اندر وہی بات ہے جو ہم کہتے ہیں. جموں کشمیر کی عبادت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی عبادت کی بات کرتے ہیں. لیکن جو وہاں پر عملاً کیفیت ہے انتظامی امور کی، حقوق سے محرومی کی، بنیادی حقوق سے محرومی کی، اس نے ان کے اندر ایک اتنی پسماندگی پیدا کر دی ہے یا مایوسی پیدا کر دی ہے، اور وہ اتنے مایوس ہو گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں نا کہ جموں کشمیر کے اندر کچھ نہیں ہو رہا ہے. آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یہاں پر جناب اپنے گلچھرے اڑا رہے ہیں، وزارتیں بنی ہوئی ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں نا، ہماری حکومت کا دارالحکومت جو ہے مظفر آباد ہے، لیکن تمام کابینہ جو ہے وہ اسلام آباد بیٹھی ہوتی ہے. تمام جتنے آپ کے ملازم ہیں جناب، وہ آج کل وہاں پر ان کے بڑے بڑے بنگلے ہیں اسلام آباد میں. دن کو جناب مظفر آباد میر پر میں ہوتے ہیں، شام کو جناب وہاں پر چلے جاتے ہیں اس میں. تو اب یہ کیفیت جو ہے، اس سے ان لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی ہے. اور آزاد کشمیر میں یہی کیفیت ہے. یہاں بھی آپ کو نوجوان جو جتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کو، ایک تو یہ ہے کہ وہ تحریک آزادی کے جو ہمارے غرض مقاصد تھے اسے فراموش کر چکے ہیں. ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ احساس نہیں ہے. اب جن لوگوں نے جن کا نام لیا ہے وہ تو جناب پاکستان کی جماعتوں کے بڑے بڑے لیڈر بن گئے ہیں. یہاں انہوں نے پاکستان کی جماعتیں بنا لی ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے، نسب العین سب کا ایک ہی ہے کہ جب رائے شماری ہوگی تو علاقے پاکستان کی بات کی جائے گی. لیکن انہوں نے علاقے پاکستان کی بات کو پیچھے رکھ کر، حق خود ارادیت کو پیچھے چھوڑ کر، وہ پہلے ہی پاکستانی بن گئے ہیں. اور وہاں انہوں نے اپنے مکانات بھی بنا لیے ہیں، وہ رہتے بھی وہی ہیں اسلام آباد میں. یہاں پہ ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے جب اس طرح کے ایام آتے تھے تو جمع غفیر لوگوں کا باہر آ جاتا تھا. میرپور میں چوک شہیداں سے لے کے نانگی تک، کلیال تک لوگ اکٹھے ہوتے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپر پلاننگ کر کے یہاں پر جماعتیں جو ہیں، پاکستان کی نان سٹیٹ جو جماعتیں ہیں، آزاد کشمیر کی جو نہیں ہیں، ان کو پلانٹ کیا گیا تاکہ آگے چل کے تقسیم کشمیر کی جائے؟ اب آپ میرے منہ سے وہ بات کہلانا چاہتے ہیں جو آپ خود جانتے ہیں، بلکہ جموں کشمیر کے سب لوگ جانتے ہیں کہ جب معاہدہ شملہ ہوا تو معاہدہ شملہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہندوستان پاکستان نے تمام تنازعات جو ہیں باہمی مذاکرات سے حل کرنے ہیں، جس میں جموں کشمیر کا مسئلہ بھی شامل ہے. یہ معاہدہ جو ہے 1972 میں ہوا. 1972 سے لے کر 2020 تک اب ہندوستان نے سارا جموں کشمیر جو ہے وہ ہڑپ کر لیا ہے. اور وہاں کشمیریوں کی جو حالت اظہار ہے، جس کی آج محبوبہ مفتی بھی جناب چیخ لیا ہے، جس کے خلاف فاروق عبداللہ بھی چیخ رہا ہے جن کے خلاف. اب دیکھیں وہاں کشمیری کی کیفیت یہ ہے، اور یہاں پر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. سوائے جناب یہاں سیمینار ہو رہے ہیں رسمی طور پر، اخباروں میں بیانات دیے جاتے ہیں رسمی طور پر، ٹیلی ویژن کے اوپر بیانات کے نہ دیے جاتے ہیں رسمی طور پر. عملاً ہم نے جموں کشمیر کو چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ وجہ ہے کہ شملہ معاہدہ کے بعد جناب یہاں پر پاکستان کی جماعتوں نے جنم لیا ہے، اور عملاً ہندوستان پاکستان نے جموں کشمیر کو تقسیم کر لیا ہوا ہے اور تقسیم مان لی ہوئی ہے. یہی بات آپ مجھ سے چاہتے تھے، میں آپ کے سامنے کھل کر بات کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آئی واش ہے، کہ چیزیں تمام پس پردہ ہو چکی ہیں، دونوں طرف سے مرد آباد زندہ باد کے نعرے، یہ سب ڈرامے؟ ڈرامہ بھی کہیں یا حقائق بھی کہیں، یا ان کی اپنی جو سکت تھی. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود ہم ہمیشہ نعرہ لگاتے تھے یہ مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کا ضامن ہے. اب پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا کہ آدھا پاکستان کھو گیا. اب پاکستان اتنا مضبوط ہو گیا، نیوکلیر پاور بن گیا. لیکن آج پاکستان کے اندر جو سیاسی حالات ہیں، جو وہاں پر جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان سے کیا انسپائریشن لیں گے؟ ان کے اندر کون سا حوصلہ افزائی جو ہوگی جناب؟ جو پاکستان کے اپنے حالات جو ہیں ان کے اندر اتنا خلفشار ہے، اتنا انتشار ہے، اور وہاں پر جناب طرح طرح کی جناب بولیاں بولی جاتی ہیں. تو اس سے جموں کشمیر کے عوام کی آزادی کی ضمانت جو ہے میرا خیال ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے. اب جموں کشمیر کے عوام جو ہیں، میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو باقی دنیا کی تمام وہ قومیں جنہوں نے آزادی حاصل کی ہے اور آج آزاد مملکت کہلاتی ہیں، ان کے نقطۂ نظر کے تحت، اس اصول کے تحت ایک اپنی وحدت، اپنے اندر یکجہتی اور اپنے اندر سیاسی لیڈرشپ کو جب تک اب آگے نہیں لائیں گے اور اپنے کاز کو دنیا کے سامنے خود پیش نہیں کریں گے تو تب تک بڑا مشکل ہے.
امریکہ میں شکاگو میں جاوید راٹھور صاحب ہوتے ہیں، آپ کے بڑے نیازمند ہیں، سابق وزیر اعظم ممتاز راٹھور مرحوم کے پریس سیکرٹری تھے، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، آپ کے نظریے کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہیں وہ. ان کا کہنا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں، پاپولر جماعتوں کی بات انہوں نے کی، کہ ان سے آپ کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ کوئی تبدیلی یا کوئی نظریاتی سوچ آپ کو دے سکیں. نہیں، میں اتنا مایوس نہیں ہوں. میرا خیال ہے کہ جب وہ لوگ، ہم جتنے لوگ بھی ہیں، نوجوان ہمارے جو ہیں، اگر وہ متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنے کاز کے لیے ایک صحیح جد و جہد کا آغاز کر دیں گے، پھر یہ جتنی جماعتیں ہیں، جتنے ان میں لوگ ہیں، یہ مجبور ہو جائیں گے پھر آپ کے ساتھ چلنے کے لیے. ان کے ساتھ پھر ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا. اندر سے ان کے اندر بھی کشمیریت ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے اندر حب الوطنی نہیں ہے، حب الوطنی سب کے اندر ہے، لیکن یہ کمزور لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کے دائی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی مفادات کے لیے اپنی بڑے جو مفاد ہے ہمارا آزادی کا، اس کی قربانی دے دیتے ہیں. اصل میں یہ عادی ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جموں کشمیر کے، ہم نے غلامی جو 2 صدیوں میں دیکھی ہے، اس کے اثرات ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایک کمزور کیفیت پیدا ہو گئی ہے. لیکن میری اپنی سوچ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارا یوتھ جو ہے، آج نوجوان ہمارے متحد ہو کر، منظم ہو کر جب سامنے آ جائیں گے، ان کے اندر مضبوط لیڈرشپ ہوگی، تو پھر یہ جتنی بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، یہ خود بخود جو ہیں یہ جزاد ہو جائیں گی. اچھا، ایک تاریخی جو واقعہ ہے میں اس کی تصحیح چاہوں گا. میں نے یہ کنٹرڈکشن دیکھی ہے. سردار ابراہیم خان مرحوم سے دستخط کروائے گئے کراچی میں، اور کہا جاتا ہے کہ فورسفلی کروائے گئے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہ دستخط انہوں نے کیے ہی نہیں تھے، بلکہ کسی سیکٹری نے خود ہی کگی مار کے کہہ دیا کہ انہوں نے دستخط کر دی ہیں. کوئی معلومات آپ کی سر؟ نہیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے. میں سردار ابراہیم خان صاحب سے ملا بھی ہوں، میری ان کے ساتھ خط و کتابت بھی رہی ہے، اور میں نے گلگت جب فیصلہ کیا ہے تو اصل دستاویزات جو ہیں، جو ایگریمنٹ ہے جس کو آپ کراچی کا ایگریمنٹ کہتے ہیں، اصل میں کراچی میں نہیں ہوا، وہ راولپنڈی میں شہزادہ کوٹھی میں ہوا تھا. اچھا. اس وقت جو ہمارے حالات تھے، اس وقت جموں کشمیر کے عوام کے اندر ایک جذبہ تھا علاقے پاکستان کا. اور سردار ابراہیم خان صاحب جو ہیں، یہ تو بڑے نوعمر تھے، اور یہ اسمبلی کے ممبر بنے ہوئے، ان کو بھی 10 مہینے نہیں ہوئے تھے جب کہ یہ صدر بن گئے. تو اس سے پہلے یہ سرکاری ملازم تھے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے یہاں جموں اور سری نگر میں. اس سے پہلے میرپور میں یہ پی رہے ہیں. تو سردار ابراہیم صاحب جو ہیں، ان کو چونکہ گورنمنٹ پاکستان نے ہی صدر بنایا تھا، لہذا وہ ان کے سامنے ہی جو آپ دے تھے. اور جب ان نے یہ اختیارات لیے ہیں تو چودھری غلام محمد صاحب مرحوم جو ہیں قائد ملت ہمارے، وہ سپریم ایڈ تھے مسلم کانفرنس کے، تو ان کے بھی دستخط ہیں، لیکن انہوں نے کبھی ڈساؤن نہیں کیا چودھری غلام محمد صاحب نے. اچھا. ہاں، وہ تو ہمیشہ تسلیم کرتے رہے ہیں. تو سردار صاحب نے بعد میں جب یہ مسئلہ شروع ہو گیا، جی گلگت کے لوگوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ دیکھو جی ہم سے پوچھا نہیں گیا اور ہمیں الگ کر دیا گیا ہے، یہ آزاد کشمیر ہمیں بیچ دیا ہے. ان لوگوں نے جب وہ ہمارے گلے پڑے تو تب ان کا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کی دستخط جو ہے اصل میرے پاس موجود ہے، دستاویز کی فوٹو کاپی، اس پر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہاں، بالکل صحیح دستخط ہے. اچھا، اٹ مینس کہ جس طرح ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پہلی دعوت آئی تھی روس سے، لیکن ہمیں امریکہ کا غلام بننے کا شوق تھا تو ہم چل پڑے امریکہ کی جانب. تو اس کا مطلب ہے کشمیر کی بنیاد ہی قائد اعظم علیہ رحمت کی وفات کے بعد، ان کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے غلط ڈال دی. اصل میں کشمیر کی جو اہمیت ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس کا احساس بہت کم پاکستان کی اس وقت کی قیادت کو تھا. قائد اعظم جو تھے، ان کی وسعت قلبی تھی، ان کی سیاسی بصیرت تھی، اعلیٰ سیاسی بصیرت تھی، ان کی سوچ اور تھی. لیکن ان کے ساتھ جتنے باقی لوگ تھے، ان کے اپنی سوچیں جو ہیں وہ اپنے علاقائی ماحول کے مطابق محدود تھیں. اب اگر آپ کہیں کہ جو سوچ قائد اعظم کی تھی وہ لیاقت علی خان کی تھی تو وہ نہیں تھی. تو لیاقت علی خان کے بعد تو آپ کے ساتھ رف لوگ ملتے ہیں. اس کے بعد جو ایک نامور سیاستدان تو سہروردی ہوئے ہیں. تو سہروردی صاحب کا تعلق ڈھاکے سے تھا. ان کے اندر بھی شاید کشمیر کی وہ اہمیت نہ ہو جو کہ ہے، لیکن اصل میں یہ ساری جو یہاں پر خرابی پیدا کی، یہ گورمانی جو تھے، ملتان کے رہنے والے پنجابی تھے، مشتاق گورمانی جو ہیں، یہ اصل میں ان کی ایک سوچ تھی. غالباً ان کو یہ اعتماد نہیں تھا کہ جناب اب رائے شماری ہونے والی یہ کشمیری جو ہیں یہ کیا یہاں پر اپنا کردار ادا کریں گے. مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ گورمانی نے ہماری اس آزاد کشمیر حکومت کو بے اختیار کیوں کیا. اور بے اختیار کرنے کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پر اعتماد نہیں تھا.
اور ہم پر جب اعتماد نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ جو ہے پیدا ہوتا ہے علاقے پاکستان یہ تو خود کمزور ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں نے پاکستان کا آئین بنایا ہے انہوں نے دیکھیں انہوں نے اس میں باقاعدہ جو ہمارا آج بھی 1973 کے آئین میں آرٹیکل 257 ہے وہ بالکل دو ٹوک بات کرتا ہے کہ جب جموں کشمیر کے عوام رائے شماری میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر ریاست کا علاقہ پاکستان سے ہوتا ہے تب ریاست جموں کشمیر اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا تعین جموں کشمیر کے عوام کی صوابدید کے مطابق ہوگا. یہ کلیئر 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا, یہ 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا, یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. آج بھی پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کا علاقہ جو ہوگا اس میں ادغام ہوگا, بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے جموں کشمیر کے ساتھ وہ ہوگا جو جموں کشمیر کے عوام کے صوابدید اور خواہشات کے مطابق ہوگا. تو شرائط ہم نے طے کرنی ہے. بالکل پاکستان کے آئین کے مطابق آج بھی یہ بات ہم نے طے کرنی ہے کہ ہمارا تعلق پاکستان سے کتنا ہوگا, کیسا ہوگا. اچھا ایک چیز سر مجھے بتائیں گے, ابھی آج کل متحدہ اپوزیشن جلسے ولسے کر رہی ہے نا پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے, تو وہ متحدہ لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے, پیپلز پارٹی کے, جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ کے دیگر, یہ سب کہتے ہیں جی تحریک انصاف نے مسئلہ کشمیر دبوگے رکھ دیا, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کر کے پس پردہ اس کو فرق کر دیا ہے, بیچ دیا ہے اس کو. اور تحریک انصاف یہی الزام لگاتی ہے نواز شریف اور پیپلز پارٹی پہ کہ آپ لوگوں کی حکومتیں رہیں, آپ نے کیا کیا, ہم نے تو اقوام متحدہ میں عمران خان نے تقریر کی. آپ اس چیز کو کیا دیکھتے ہیں سر, یہ مڈ سلنگنگ کشمیر کے نام پہ کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایک بہت بڑے دانشور میں جو عالمی سطح کا دانشور ہے, نام نہیں لوں گا ابھی اس کا, اس نے مجھے بہت پہلے لنڈن میں ایک کشمیر کانفرنس تھی, تو اس میں بین الاقوامی کانفرنس, اس میں امریکن بھی تھے, آسٹریلین بھی تھے, چائنیز بھی تھے اور برطانوی بھی تھے, جموں کشمیر کے لوگ بھی تھے, ہندوستان کے بھی تھے, پاکستان کے بھی تھے, اعلیٰ سطح کے لوگ تھے. اس میں ہماری طرف سے میں اور سردار عبدالکریم خان صاحب دونوں وہاں انوائٹڈ تھے. تو اس نے میری تقریر سنی اوپننگ سیشن میں. تو اس بعد دوسرے دن ناشتے پر جب ہم بیٹھے تو یہ رابن رافیل جو ہے امریکہ کی, یہ بھی اس میں شامل تھی, اور پروفیسر ویسٹنگ ایک امریکن جو پانی کے اوپر بڑے ماہر ہیں, اس کے اسپیشلسٹ ہیں, تو وہ بھی وہاں ٹیبل پر, ہم چاروں ناشتے پہ بیٹھے تھے. اس نے وہاں مجھے کہا کہ میں نے جب تمہاری تقریر کشمیر پر سنی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن میں آپ کو دو ٹوک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر جو ہے یہ آج 4 قوتوں کے درمیان بٹا ہوا ہے. ایک قوت ہندوستان کی ہے, ایک پاکستان کی ہے, ایک مظفر آباد کی ہے, اور ایک سری نگر کی ہے. اس نے کہا کہ جسٹس ملک تمہیں ان 4 قوتوں کے خلاف بیک وقت لڑنا پڑے گا. اگر جموں کشمیر کے عوام تمہارا ساتھ دیتے ہیں, اور جو تمہارے اندر ایک خلوص ہے جموں کشمیر کی آزادی کا, جو میں نے دیکھا ہے تمہاری تقریر سے, تو اس کو سامنے رکھ کر اگر تم متحد اور منظم ہو کر ان 4 قوتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے تو تم جناب جموں کشمیر کو آزاد کروا لو گے. ورنہ اس نے کہا کہ ہندوستان جو ہے, چونکہ اسے پتہ ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ جب بھی حل ہوگا, ہندوستان جو ہے اس نے دینا ہی دینا ہے, لینا کچھ نہیں ہے. لہذا ہندوستان جو ہے اسٹیٹس کو لمبا کر رہا ہے. پاکستان کی اس نے کہا سیاست جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سیاستدان ہوں یا جرنیل ہوں, یہ کشمیر کے نام پر پاکستان کا اقتدار لیتے ہیں اور کشمیر کے نام پر ہی اپنے اقتدار کو بچاتے ہیں. تو آج جو جنگ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے, میرے سامنے سب کے کرتوت جو ہیں, تمام کے کارنامے جو ہیں جرنیلوں کے بھی اور سیاستدانوں کے بھی, وہ سب جو ہیں سب سے بنیاد جو رکھی کہ جموں کشمیر کی تقسیم کی, ایوب خان نے رکھی تھی سنتاس معاہدہ میں, جب اس نے ہندوستان کو یہ رعایت دے دیجیے کہ جموں کشمیر کے دریا جو ہیں تمہارے زیر تسلط, یہاں بجلی گھر بنا سکتے ہو, تو یہ تقسیم تھی ایک. اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بھی جرنیل ہیں, پرویز مشرف نے تو آؤٹ آف باکس بات کی, اس نے UN ریزولوشن جو ہیں وہ سارے چھوڑ دیے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت بھی, معاہدہ شملہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں وہ بھٹو صاحب نے کیا ہے. تو اس میں ہمارے سامنے کشمیریوں کے سامنے تو پاکستان کے تمام چہرے جو ہیں وہ برابر ہیں, ان میں کسی میں زیادہ روشنی نہیں ہے. تو قائد اعظم علیہ رحمت جن کا آپ ہمیشہ ادب سے, احترام سے, پیار سے نام لیتے ہیں, ان کا ڈے بھی آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی سے یہ تمام لوگ ڈفر کر گئے؟ بھائی کمال ہے, قائد اعظم کی آئیڈیالوجی پر سب سے پہلے قائد اعظم کی خوبی یہ تھی کہ اس کے اندر دیانتداری تھی. آپ مجھے پتہ ہے پاکستان نے آپ جھگڑا کیا ہے, قائد اعظم کے اندر ایمانداری تھی. آج پاکستان میں الزامات کیا لگ رہے ہیں, قائد اعظم کے اندر جرت تھی. آج پاکستان میں الزامات کیا لگ رہے ہیں,
قائد اعظم نے اپنی ذہانت سے، عقل سے، بصیرت سے، جرت سے، منطق سے 3 قوتوں کا مقابلہ کیا، برٹش امپائر کا مقابلہ کیا، انڈین کانگریس کا مقابلہ کیا، پھر مسلمان وہ جماعتیں جو پاکستانی نظریے کے خلاف تھیں ان کا مقابلہ کر کے، تو اس نے اپنی ذہانت سے بغیر گولی چلائے اس نے پاکستان بنا کر دے دیا آپ کو، ایک نئی قوم، نیا ملک یا دنیا کے نقشے پر لایا قائد اعظم نے۔ تو ان کی کشمیر آئیڈیالوجی ہے بالکل، وہ بالکل دیکھیں۔ اب میں بتاؤں آپ کو ایک بات قائد اعظم کی، یہ جو ہیں ہمارے ہنزا کے جو راجا ہیں اور نگر کے راجا ہیں، ان نے 47 میں قائد اعظم کو علاقہ نامہ لکھ کر دیا، لیکن قائد اعظم نے علاقہ منظور نہیں کیا۔ اب جوناگڑھ کی ریاست جو ہے، جس کو لوگ الزام لگاتے ہیں، جوناگڑھ کا علاقہ جو ہے اس نے پیشکش کی، لیکن قائد اعظم نے قبول قائد اعظم نے نہیں کیا ہے۔ قائد اعظم کی وفات سے چند دن پہلے جناب 5 ستمبر کو قائد اعظم کی وفات جو ہوئی ہے 11 تاریخ کو ہوئی ہے، تو 5 ستمبر کو پاکستان کے لیاقت خان صاحب نے اسے منظور کیا ہے، قائد اعظم منظور نہیں کیا ہے۔ لیکن جب ان نے علاقہ نامہ دیا وہاں پر، تو جب یو این کمیشن میں کوئی ممبر یہاں پر ہے، جوزف کوربل جو یو این کمیشن کا چیئرمین تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کا صفحہ غالباً 92 ہے، اس پر لکھتا ہے کہ میں جب میں گیا ہوں تو وہاں لوگوں نے کہا جی ہم نے علاقے پاکستان کا لیا ہوا ہے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو جب میں کراچی گیا تو میں نے وہاں جا کراچی پوچھا جی کہ وہ گلگت کے لوگ تو یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان 2 راجوں نے ہمیں علاقہ نامہ دیا ہے لیکن ہم نے علاقہ نامہ قبول نہیں کیا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اگر وہ علاقہ نامہ قبول کریں گے ریاست جموں کشمیر تقسیم ہو جائے گی۔ تو قائد اعظم کی پالیسی 2 ٹوک تھی۔ اب قائد اعظم کے زمانے میں آزاد کشمیر حکومت جو ہے پورے اختیارات کی حکومت بنی، پاکستان کا نظام جو ہے پارلیمانی تھا، یہاں صدارتی نظام بنا، اس کا جی ایچ کے الگ بنا، فوج الگ بنی، پرچم قومی الگ بنا، ترانہ قومی الگ بنا۔ تو یہ ساری قائد اعظم نے اس کو بالکل ریاست جموں کشمیر کو الگ تھلگ حیثیت دی۔ اور جب یہاں مذاکرات ہوئے ہیں اس کے ہندوستان کے گورنر جنرل کے اور قائد اعظم کے، تو قائد اعظم 2 ٹوک یہ بات کہی کہ جموں کشمیری عوام اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں علاقہ نام لیا اس میں۔ صحیح۔ اچھا آخری بات اب سر، ظاہر ہے کہ اب 27 تاریخ کو آگے یوم سیاہ جب بھارت نے انویژن کیا، فوجیں اتاریں، 6 نومبر کو یوم شہدائے جموں، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، 5 اگست 2019 سے لے کے اب 24 اکتوبر 2020، یہ سب اس میں آپ پوری قوم کو کیا کہیں گے سر؟ مایوسی ہے، بڑی درد کی اور دکھ کی کیفیت ہے۔ نہیں، میں تو کہتا ہوں قوم کو مایوس ہونے کے بجائے ساری قوم کو، تمام سیاسی جماعتیں جو ان کو متحد ایک جماعت میں لانا چاہیے، اور اس جماعت نصب العین جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور آزادی ہونا چاہیے۔ جب ہمیں آزادی مل جائے گی تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہو تو ان کی اکثریت ہوگی، وہ پاکستان سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں نہیں کہ ہم خود مختار رہنا چاہتے ہیں، اگر ان کی اکثریت ہوگی تو وہ مکمل خود مختار رہ سکتے ہیں۔ تو جموں کشمیر میں دیکھیں نا، پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ فیصلہ جموں کشمیر کے عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، دنیا ساری یہ بات مانی ہوئی ہے، یو این ایل میں یہ بات مانی ہوئی ہے۔ تو جب جموں کشمیر کے عوام جو ہیں، جموں کشمیر کے مالک وہ ہیں، تو ان کے اندر احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے اندر ایک احساس برتری ہونا چاہیے، جرت ہونی چاہیے، بے باکی ہونی چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ 2 ٹوک بات ان کو پاکستان سے بھی کرنی چاہیے، ہندوستان سے بھی کرنی چاہیے۔ اور میں جرت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اگر آج جموں کشمیر کے لوگ، یہاں آزاد کشمیر کے صرف لوگ جو ہیں یہی متحد ہو جائیں، ہمارا جو ڈیاسپورا ہے، جتنے ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے، اگر وہی متحد ہو جائیں اور وہاں سے ایک آواز کھڑی ہو، ایک قیادت ہو، ایک نعرہ ہو، ایک نیریٹو ہمارا ہو، تو نعرہ جو ہے، نیریٹو جو ہے وہ آزادی کا ہونا چاہیے، ریاست کی عبادت کا ہونا چاہیے، دنیا ساری آپ کو حمایت کرے گی، آپ کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوگی کہ دنیا آپ کی حمایت نہیں کرتی ہے۔ اور عمران خان صاحب جن کے مطلب چاہنے والے ٹائیگرز اپنے آپ کو کہتے ہیں، خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں نے جناب اقوام متحدہ میں جو تقریر کی تھی کوئی جمع نہیں، مائیکل لال ویسی تقریر کرنے والا، کیا ان کا ابھی تک جو سٹانس جا رہا ہے وزڈم کے نقطۂ نگاہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی عالمی طاقتیں ان کی بات مان رہی ہیں کہ مودی فاشسٹ ہے، نازی ہے، ہٹلر؟ وہ تو مودی پر بات جو کرتے ہیں وہ ان کی اپنی سوچ ٹھیک کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں کشمیر پر ان کی 2 ٹوک ایک رائے ہے، وہ انہوں نے اپنی ایک کتاب شائع کی ہے جس میں انہوں نے جموں کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کا فرمودہ پیش کیا ہوا ہے۔ آج وہ یہ کہتے ہیں جناب میں نے بڑی تقریریں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے تقریریں سنی نہیں ہیں۔ تقریر کا ریکارڈ جو ہے ظفر اللہ خان کا ہے، جس کی ذہانت اور جس کی قابلیت اور اہلیت، حالانکہ وہ مرزئی تھا، احمدی تھا، لوگ پاکستان کے اسے آج بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن جو اس نے وہاں پر کیس پیش کیا اپنا پاکستان کا، ہندوستان کے وہاں جتنے بھی دانشور تھے
ان کو دنگ رہ گئے کہ اس نے جو الزام ہندوستان نے پاکستان پر لگائے تھے اور جو ہندوستان پاکستان پر فتویٰ لینا چاہتا تھا، ظفر اللہ خان نے اس کو الٹ کر دیا اور ہندوستان خود جناب اس کے پنجے میں پھنس گیا۔ تقریر تو اس نے کی ہے، تقریر ذوالفقار علی بھٹو نے کم کی ہے وہاں پر۔ عمران خان نے اگر اسے تو بولنا آتا نہیں ہے، جناب بھٹو میں قابل نہیں بول سکتا ہے، وہ دنیا کو دنگ کر دیتا تھا۔ اس لیے چھوڑیں ان باتوں کو، تقریروں کو، تقریر چلے اس نے بھی کی ہوگی، لیکن اصل بات جو ہے عمران خان کا ایک ذاتی سوچ ہے، اور اس کی سوچ جو ہے، موقف جو ہے، وہ جموں کشمیر کی تقسیم کے اوپر ہے۔ اور آج بھی عمران خان کیا کر رہا ہے کشمیر کے لیے؟ ہندوستان نے کشمیر ہڑپ کر لیا، عمران خان نے سوائے تقریر کے باقی کیا کیا ہے؟ اچھا ایک چیز بتائیں گے سر، لائٹر نوٹ پہ میں یہ کوشچن کروں گا، ضمنی الیکشن میں بیرسٹر سلطان صاحب کی آپ نے حمایت کی اور میں نے آپ سے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا، شرارت کی، میں نے کہا حضور آپ کا نظریہ کچھ اور، یہ کچھ اور، آپ ریاستی یہ غیر ریاستی، تو آپ نے کہا تھا کہ بیسٹ امنگ چوائس کیا ہے، تو آپ بیرسٹر سلطان صاحب کو اپریشیٹ اس لیے کرتے ہیں؟ نہیں، میں اپریشیٹ بیرسٹر سلطان صاحب بالکل نہیں کرتا ہوں۔ الیکشن جو ہوتا ہے اصل میں وہ جو مقامی حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے، اس میں ہم نے ووٹ دینا ہوتا ہے۔ ہم الیکشن میں ہمیشہ اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں۔ اس الیکشن میں بائی الیکشن ہو رہا تھا، اس میں ہم نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو ووٹ دیا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیسر ایول ہے۔ تو آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اور ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ لیسر ایول جو ہے ہاں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ووٹ دینے سے مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، مجھے تو اس کی پالیسی سے اختلاف ہے۔ وہ تو پاکستان کی جماعت کا ممبر ہے، میں تو پاکستان جماعت کا ممبر نہیں ہوں، میں تو جموں کشمیر کا شہری ہوں، وہ پاکستان کا شہری ہے۔ تو اس لیے چھوڑیں ان باتوں کو، یہ باتیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مقامی باتیں ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ جموں کشمیر کی آزادی کی بات ہے، اس کی وحدت کی بات ہے، اور جموں کشمیر کے عوام نے اتنی قربانی جو دی ہے اور دے رہے ہیں آج تک، اور آئندہ نہ جانے کتنی اور قربانی کرنی پڑے گی۔ اس لیے ہمارا مشن جو ہے اصل میں جموں کشمیر ریاست کی وحدت کو، آزادی کو بحال کرنا ہے۔ جموں کشمیر کی ایک قوم ہے ہم لوگ، اور اس قوم کا وقار، اس کی عزت، اس کا ناموس، اس کی شہرت، اور آئندہ مستقبل میں جو اس کا روشن مستقبل ہے، اس کی ترقی جو ہے وہ ہمارے سامنے وہ نقشہ ہے، ہم اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بہت ہی اسٹریٹ قسم کی گفتگو جناب جسٹس عبد المجید ملک صاحب کی آپ نے دیکھی، سنی۔ مجھے پتہ ہے کہ ان جوابوں سے بھی بہت سے سوال جنم لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا وطن، ریاست جموں کشمیر، گلگت بلتستان، لداخ، تبت ہا انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اتحاد کی ضرورت ہے، قیادت کی ضرورت ہے، دیانتداری کی ضرورت ہے، قائد اعظم علیہ رحمت والی جرت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دن آسان کرے سب کے لیے اور ہمارے دیس کو آزادی دے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔